بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 353 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم فصل فی مسائل شتہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم تصرف الامام بالرعیت منوط بالمصلحات اس ضابطے پر مبنی کچھ تفریعات پڑھیں گے کہ امام اگر رعایا میں سے کسی ایک کے حق میں اور تصرف کرنا چاہے تو اس تصرف کی اس کی اجازت ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ امام اور حاکم کی اکراہ کی چند صورتیں ہم پڑھیں گے اور ان کا شرعی حکم ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: للامام الذي ولاه الخلیفۃ ان يقطع انسانا من طریق الجادۃ ان لم يضر بالمارة ومن صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح خوفها بالضرب حتى وهبت مهرها له لم تصح إن قدر على الضرب وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولا يسقط المال ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر للزوج لا تصح اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب تحويله لم يجبر عليه فإن سقط الحائط منه لم يزمن عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة عليها ولنفسه بلا إذنها فله ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع۔ مصنف علیہ الرحمہ للامام الذي ولاه الخلیفۃ سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر امام عام لوگوں کے گزرگاہ میں عام لوگوں کے شارع ریشم میں سے کچھ حصہ کاٹ کر وہ کسی ایک شخص کو دے دیں کہ وہ اپنے لیے اس میں کوٹھی بنائے، بنگلہ بنائے، تو وقت کے حاکم کو اس کا اختیار ہے۔ یاد رکھیں، امام سے مراد یہاں پر حاکم ہے، گورنر ہے، جو کسی علاقے کا حاکم ہو جس کو وقت کے خلیفہ نے خود اس علاقے کے لیے حاکم یا گورنر بنایا ہو۔ تو جس طرح خلیفہ کے تمام کام ہوتے ہیں شرعاً نافذ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے نائب کے بھی احکامات نافذ ہوں گے۔ تو اب عام گزرگاہ سے یا عام راستے سے جب کسی ایک شخص کو کوئی خاص حصہ دے دینا، یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب عام لوگوں کو اس شخص کو حصہ دینے کے بعد عام لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور اس شخص کو دینے میں کوئی خاص مصلحت ہو، مثلا وہ یہ یہاں کوٹری بنا کر اس راستے کی حفاظت کرے گا، یا جو ہے وہاں پر جو ہے لوگ آئیں گے جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ راستہ آباد ہے، ڈریں گے نہیں، راستے کے خوف ان کو نہیں ہوگا۔ تو اس خاص بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے اگر امام عام گزرگاہ میں سے کچھ جگہ کسی کو گھر بنانے کے لیے، کوٹری بنانے کے لیے دے دے تو یہ جائز ہے۔ للامام الذی، اس لیے کہ یہ ضابطہ جیسے کہ ہم نے سلائڈ میں لکھا کہ تصرف الامام بالرعیت منوط بالمصلحات، امام کے جملہ تصرفات رعایا کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر اس میں مصلحت ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے تصرفات جو ہے وہ قابل غور ہوگی۔ للامام الذی، امام کے لیے جائز ہے، واللہ الخلیفۃ، اس امام کے لیے جس کو خلیفہ نے متولی اور نائب بنایا، ان یقطع انسانا من طریق الجادہ، طریق الجادہ ای طریق المارہ، عام گزرگاہ میں سے کچھ حصہ کاٹ کر کسی انسان کو دے رہے، ان لم یضر بالمارۃ، اگر اس طرح کرنے سے عام لوگوں کو، عام گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ومن صادرہ السلطان ولم يعین بیع مالہ فباع مالہ صح۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ اکراہ السلطان کی دو صورتیں ذکر فرمائیں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بادشاہ نے
کسی شخص کو کہا بھئی کہ آپ پر جو اتنا ٹیکس باقی ہے یہ ٹیکس آپ ادا کر لیں اور مجھے مال دے دیں اور آپ چاہے جو بھی کریں، بس وہ شخص اپنی زمین فروخت کر کے اور اس میں سے بادشاہ کو مال دیتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے جو ہے بادشاہ کا جو حق تھا بیت المال کا وہ دیا ہے۔ لیکن اگر ویسے خواہ مخواہ کوئی بادشاہ کسی پر جو ہے ظلمن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، اتنا بتہ دے دو، اور کہتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی اپنی فروخت کر کے یا یہ زمین اپنی فروخت کر کے مجھے دے دو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر وہ بادشاہ کو کچھ دے گا یا کوئی چیز فروخت کرے گا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ فرماتے صادر و سلطانو، اگر سلطان نے کسی شخص سے مال لینے پر کسی شخص کو مجبور کیا، وَلَمْ يُعَيِّنْ بِأَعْمَالِهِ، لیکن اس مجبور کرنے کے ساتھ ساتھ اس سلطان نے اس کو اس کی متعین مال بیچنے کا نہیں کہا، فَبَاعَ مَالَهُ، پھر بھی اس نے اپنا مال بیچ دیا، صحا، تو اس کی یہ بے صحیح ہوگی۔ اگر مال متعین کر کے بتا دی یہ زمین فروخت کر کے مجھے اتنا مال دے دو تو یہ پھر درست نہیں ہوگا۔ خوفها بالضرب حتى وهبت مہرها له لم تصح، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ظالم شوہر اپنی بیوی کو ڈرائے دھمکائے کہ بھئی اپنا مہر مجھے معاف کر دو، اور وہ بیچاری جو ہے ڈر کر خوف کھا کر اپنا مہر اس کو معاف کر دیتی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شوہر جو ہے یہ اس بیوی کو ماننے پر قادر ہے یا وہ بلوچی خاتون ہے، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے بھی جو ہے سوچ نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ شوہر اس کو ماننے پر قادر ہو تو اس صورت میں پھر اس کا ہبہ کرنا یہ تو درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ ماننے پر قادر نہیں، خود ہی وہ چونٹی کی طرح پتلا آدمی ہے، ڈرتے صبح و شام وہ بیوی کے ہاتھ سے مار کھاتا ہے، پھر بھی بیوی نے اس کو ہبہ کر دیا اس کے ڈرانے سے، تو فرماتے ہیں یہ ہبہ پھر درست ہوگا۔ خوفها بالضرب، اگر کوئی شوہر بیوی کو ڈرائے مارنے کی صورت میں، حتی وہابت مہر، یہاں تک کہ وہ ڈر کر اپنا مہر ہبہ کر لے اس کو، لم تصح، تو یہ ہبہ صحیح نہیں ہوگا۔ کب ان قدر علی الضرب، اگر شوہر اس کو مارنے پر قادر تھا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْخُلْعِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَسْقُطُ الْمَالُ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو خلا پر مجبور کر لے کہ جلدی کر آپ مجھ سے خلا لے لیں، اور خلا میں یہ شرط لگا دے کہ شوہر کو میں طلاق جو ہے، شوہر کو میں جو ہے مہر معاف کرتی ہوں، شوہر کو میں جو ہے اپنا فلاں چیز معاف کرتی ہوں، تو فرماتے ہیں وہ عورت مجبور ہو کر خلا پر راضی ہو جاتی ہے اور خلا نامہ لکھ لیتی ہے شوہر کے ڈرانے اور دھمکانے کی وجہ سے۔ تو اب اگر اس پر شوہر تصدیق کر لے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق شوہر اپنے اختیار سے دے رہا ہے، لیکن عورت نے خلا نامے میں جو مہر کے معافی کا لکھا ہے یا کسی اور چیز کو لکھا ہے تو یہ عورت کے مرد کے ڈرانے اور دھمکانے سے لکھا ہے، لہذا وہ چیزیں معاف نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَكْرَهَ عَلَى الْخُلْعِ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو خلا پر مجبور کر لے، وقع طلاق، اور پھر خلا واقع ہو جائے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، وَلَا يَسْقُطُ الْمَالُ، لیکن مرد کے ذمہ جو مال ہے وہ اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَحَالَتْ إِنسَانًا عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ وَهَبَتِ الْمَهْرَ لِلزَّوْجِ لَا تَصِحُّ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی خاتون پر مثلا زید کا قرض ہے، زید آیا خاتون سے کہتا ہے بھئی کہ مجھے اب میرا قرض دے دو، خاتون کہتی ہے میرے پاس تو مال نہیں ہے، البتہ آپ آ جائیں، میں اپنے شوہر سے آپ کی ملاقات جو ہے کرواتی ہوں اور میرا شوہر آپ کا دین آپ کو دے دے گا۔ شوہر کے پاس لے کر گیا اور کہا بھئی کہ آپ کی ذمہ جو میرا مہر ہے وہ مہر اس زید کو دے دے کیونکہ اس کا مجھ پر قرض ہے، اور یعنی دین وہ اپنے شوہر کی طرف حوالہ کر دے، شوہر کی طرف پھیر دے، تو زید اس کو قبول بھی کر لے۔ تو
تو فرماتے ہیں یہ حوالہ درست ہو جائے گا اور اس شوہر پر لازم ہوگا کہ اس عورت کی طرف سے اپنی بیوی کی طرف سے اب وہ دین ادا کر لے اس مہر کے بدلے جو عورت کا اس پر لازم تھا۔ اب اگر وہ دائن چلے گئے، پیچھے سے میاں بیوی کے آپس میں مصالحت تھی، باہم اتفاق ہو گیا اور اس بیوی نے کہا چلو میں نے آپ کو مہر معاف کر دیا، تو یہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ایک دفعہ وہ حوالہ کر چکی مہر کو تو اب اس مہر کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہو چکا، اب اس عورت کا اس کو ہبہ کرنا یا صدقہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَحَالَتْ إِنسَانًا عَلَى الزَّوْجِ، اگر عورت کسی انسان کو جو ہے وہ شوہر کے حوالہ کر دے دین کے لیے، ثم وہبت المہر، پھر اس کے بعد مہر کو ہبہ کر لے لزوج اپنے شوہر کو، لا تصح، تو یہ ہبہ کرنا صحیح نہیں ہوگی اس کی طرف سے۔ اتخذ بئرا فی ملکہ او بالوعۃ فنزل منها حائط جارہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ملکیت میں تصرف کرنے میں خود مختار ہے، کوئی بھی تصرف اپنی ملکیت میں کر سکتا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اتخذ بئرا فی ملکی، اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں کنواں بنا لے، او بالوعۃ، یا بالوع گٹر لائن اپنے ملکیت میں بیچائے، یا کوئی گٹر جو ہے وہ کودے اپنے ملکیت میں، فنزل منها حائط جارہ، پس اس گٹر کی کھدائی کی وجہ سے، بنانے کی وجہ سے یا پائپ بچھانے کی وجہ سے پڑوس والے کی دیوار میں نمی آنے لگی، ظاہر ہے وہ پانی استعمال ہوتا ہے اور اس پانی سے جو ہے نمی پڑوس کی دیوار میں پہنچی، وطلب تحویلہ، اب پڑوسی نے کہا بھئی اپنی اس گٹر کو اور گٹر لائن کو جو ہے پیر دو، یہاں سے کسی اور جانب جا کر بنا دو، تو فرماتے لم یجبر علیہ، اس صاحب بئر اور صاحب بالوعہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا اس گٹر لائن کو دوسری طرف پھیرنے میں یا جو ہے کنویں کو دوسری طرف بنانے میں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اس کی اپنی ملکیت تھی اور اپنی ملکیت میں انہوں نے تصرف کیا ہے، یہ ان کے لیے مباح تھا۔ فَإِن سَقَطَ الْحَائِطُ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ، اگر اس نمی کی کثرت کی وجہ سے پڑوس کا دیوار گر جائے تو وہ اس کا ضمان بھی اس پر نہیں آئے گا صاحب بئر پر۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا تو اس پر ضمان لانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اتخذ بئرا فی ملکی او بالوعۃ ونزل منها حائط جاری او طلب تحویلہ لم یجبر علیہ، تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ فإن سقط الحائط منہ، اگر اس سے دیوار گر گیا، لم یضمن، تو وہ صاحب بئر ضامن نہ ہوگا۔ عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة عليها، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کے گھر میں اور کمرہ بنا دیا اپنے پیسوں سے اور بیوی کی اجازت سے کہ بھئی میں یہاں پر ایک کمرہ بنا رہا ہوں، خوبصورت سا بیٹھک بنا رہا ہوں، بیوی نے کہا ٹھیک ہے بنا لے، اپنا خرچہ کر کے شوہر نے وہاں پر کمرہ بنا دیا، تو اب یہ جو کمرہ، یہ جو بیٹھک بنا ہے یہ کس کا ہوگا؟ پیسے تو شوہر کے لگے ہیں اور بیوی کی اجازت سے لگے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ کمرہ بیوی کا ہوگا، عمارت بیوی کی ہوگی، اس کی اجازت سے بنایا گیا ہے، کیونکہ گھر اس کا ہے تو اس گھر میں جو کمرہ بنے گا اس کی اجازت سے وہ بھی اسی کا ہوگا۔ البتہ اس پر جو اخراجات ہوئے ہیں وہ بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کو ادا کر لے۔ امر دار زوجته بماله باذنها، اگر شوہر نے اپنے بیوی کے گھر میں کوئی کمرہ تعمیر کیا بمالی اپنے مال سے، باذنها عورت کے باہم اجازت سے، فالعمارة لها، تو یہ تعمیر اس عورت کی ہوگی، والنفقة علیها، اور اس تعمیر کا نفقہ جو ہے وہ اس عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو دیں۔ وَلِنَفْسِهِ بِلَا إِذْنِهَا فَلَهُ، اس عبارت میں یہ مسئلہ اسی کا مسئلہ ہے کہ وہ شوہر نے تعمیر کی لیکن تعمیر کمرہ اپنے لیے بنایا اس نے اور عورت کی اجازت کے بغیر بنایا، تو یہ کمرہ تو شوہر کے لیے ہوگا، تعمیر اس کے لیے ہوگی، خرچہ بھی اسی کا ہے، تعمیر بھی اسی کی ہوگی، لیکن یہ جو پلاٹ ہے، جو زمین ہے، یہ غصب کی شمار ہوگی، اس لیے کہ عورت کی اجازت کے بغیر بنایا ہے، لہذا فوراً اس سے کہا جائے گا کہ اپنی تعمیر گرا کر مربع لے جائیں اور جو ہے پلاٹ خالی کر کے وہ عورت کے حوالے کر دے۔
اسی طرح اگر اس نے کمرہ بنایا اپنی بیوی کے لیے لیکن بیوی کی اجازت کے بغیر بنایا ہو تو اس صورت میں بیوی کے لیے کمرہ بھی ہو جائے گا اور اس پر نفقہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ تبرع کرنے والا ہے اور لا رجوع فی التبرعات۔ تو فرماتے وَلِنَفْسِهِ، اگر اس نے کمرہ اپنی ذات کے لیے بنایا بلا اذنہا، بیوی کی اجازت کے بغیر، فلہو تو وہ کمرہ اس کا ہوگا، وَلَہَا بلا اذنہا، اگر اس نے اس عورت کے لیے بنایا اس کی اجازت کے بغیر، فلا عمارۃ لہا، تو عمارت اس عورت کے لیے ہوگی، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، اور یہ شوہر اس عمارت کو بنانے میں متطوع ہوگا، یعنی متبرع ہوگا، محسن ہوگا، احسان کرنے والے ہوگا، لہذا اس کو رجوع کا اختیار نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر امام کسی رعایا کی ملکیت میں تصرف کرے تو اس کو اس کا اختیار ہے۔ پھر ہم نے اقراء سے متعلق مختلف مسائل پڑھے، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔